نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آپ علامات قیامت کے حوالے سے ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ عرض کیا تھا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ قرب قیامت میں آسمان سے معاذ اللہ پتھروں کی بارش ہوگی اور صورتیں مسخ ہوں گی۔ یہ نشانیاں قرب قیامت میں واقع ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت کے قریب ایک آگ کا ذکر ہے جو کہ عدن کے مقام سے نمودار ہوگی، اور بطور خاص اس میں یمن کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے کیا علامات ہیں، آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے نکلے گی اور دوسری مغرب کی طرف سے نکلے گی۔ یہ دونوں لوگوں کو جمع کر دیں گی اور اس آگ کے آگے آگے بندر ہوں گے۔ دونوں طرف سے جو آگ ہوگی یہ دن میں چلے گی اور رات میں یہ ٹھہر جائے گی، یہاں تک کہ دریائے فرات کے پل پر یہ دونوں آگیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1357 ہے۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ خانہ کعبہ کو بیت المقدس کے ساتھ ضرور اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1357 ہے، یعنی اسی نمبر کے ساتھ یہ بات بھی درج ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سلمان سے روایت ہے کہ جب من روم کا شہر جو کیسر کے نام پر ہوگا وہ آباد ہو جائے تو پھر شام کی افواج میں سے ایک فوج ہی روم کا بادشاہ تشکیل دے گا، تو اس کے بعد عدن سے ایک آگ نکلے گی۔ یعنی اس بادشاہ کا شام میں سے ایک لشکر کو متحرک کرنا یہ خاص نشانی ہوگا اس آگ سے پہلے کی، اس کے بعد یہ آگ نکلے گی۔ کتاب الفتن میں اس کا نمبر 1357 ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ عن قریب ایک آگ چلے گی، جب دوپہر میں لوگ آرام کریں گے تو یہ بھی ٹھہر جائے گی، جب لوگ شام کے وقت چلیں گے تو یہ بھی ساتھ چلے گی۔ اس آگ سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ جب تم لوگ ایسا سنو تو شام چلے جانا۔ یہ سنن ابو عمر دانی میں یہ روایت موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 534 اور جلد یہ 5 ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اس کو رقم کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 112۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اہل یمن، اس سے پہلے کہ رسی کٹ جائے یعنی راستہ بند ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ زاد سفر میں صرف ٹڈی ہی ملے، تم لوگ نکل جانا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ رسی دیکھ رکھی ہے، وہ دراصل آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور اہل یمن کو ہنکا کر لے جائے گی۔ سنن ابو عمر دانی میں اس روایت کا نمبر 425 ہے۔
اور یہ جلد چہارم ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق نے بھی اس کو رقم کیا اور اس کا نمبر 372 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسی کٹ جانے یعنی راستہ بند ہو جانے اور اس سے پہلے کہ زاد سفر میں صرف ٹڈی رہ جائے اور اس سے پہلے کہ آگ تمہیں ملک شام میں جمع کر دے، یمن سے نکل جانا۔ یہ روایت بھی ایک اور جگہ پر کتاب الفتن میں موجود ہے۔ اسی طرح ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور اس کا حوالہ نمبر 7813 ہے۔ اسی طرح فتح الباری میں بھی یہ موجود ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 42 ہے اور سنن ابو عمر دانی میں بھی اس کو رقم کیا گیا اور وہاں پر اس کا نمبر 532 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت ہوگی اور لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دارالہجرت کی طرف ہجرت کریں گے، یہاں تک کہ زمین پر صرف برے لوگ رہ جائیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ کو بھی گھن آئے گی، ان کی زمین بھی انہیں پھینک دے گی اور عدن سے نکلنے والی ایک آگ بندروں اور خنزیروں کے ساتھ ان سب لوگوں کو میدان حشر تک لے جائے گی۔ جب یہ رات گزاریں گے تو وہ آگ بھی رات کو ٹھہر جائے گی اور جہاں دوپہر کے وقت آرام کریں گے تو یہ آگ بھی ان کے پاس ہی ٹھہر جائے گی۔ جو شخص اس آگ میں گر جائے گا وہ آگ کا لقمہ بن جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 1360 ہے۔ اسی طرح محدث ارطاد سے روایت ہے کہ مشرق میں 40 راتوں تک آگ اور دھواں رہیں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر بھی 1360 ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب عدن سے ایک آگ نکلے گی اور خاص طور پہ اس میں یمن کا ذکر ہے کیونکہ یہ خلیج عدن یمن ہی کے پاس کا علاقہ ہے اور اس میں بطور خاص اہل یمن کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ان کو فوراً ملک شام چلے جانا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہے اس آگ کے حوالے سے کہ جب لوگ یعنی اہل ایمان جو ہوں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دارالہجرت کی طرف ہجرت کر جائیں گے تو زمین پر پھر اس وقت انتہائی برے لوگ ہوں گے اور یہ آگ بندروں اور خنزیروں کے ساتھ ان کو ہنکائے گی یہاں تک کہ ان کو میدان حشر تک پہنچا دے گی۔ سامعین محترم، آج کی قسمیں اتنا ہی کافی ہیں۔ اگلی قسمیں ہم انشاءاللہ قرب قیامت کے حوالے سے کچھ اور خاص علامات اور نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔